السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم وضو کر کے بتائیں گے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے ہم نیت کریں گے وضو کی، کہ وضو ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ جو ہم وضو کر رہے ہیں اس کا پورا ثواب، مکمل ثواب ہمیں ملے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب وضو شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنی، سب سے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا ہے، گٹوں تک دھونا ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح، اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی وغیرہ پہن رہے ہیں تو اس کو ہلانا ہے تاکہ پانی پوری اچھی طرح سے پہنچ جائے وہاں تک بھی، یعنی وہ جگہ سوکھی نہ رہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کلی کرنے کا۔ ہم کلی کریں گے 3 دفعہ، 3 دفعہ کلی کریں گے۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک کر لیجئے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں کو صاف کر لیجئے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تین دفعہ کلی کر لی میں نے۔ اب نمبر آتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کا۔ ناک میں پانی ڈالیں گے 3 دفعہ نرم ہڈی تک، تاکہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ بائیں ہاتھ کی انگلی ہے، چھوٹے والی بائیں ہاتھ کی، لیفٹ کی، اس سے صاف کریں گے ناک کو، اور اس سے ہی جھاڑنی ہے۔ دیکھیے یہ کر لیا میں نے۔ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور اس سے جو لیفٹ ہے بایاں ہاتھ، اس کی چھوٹی انگلی سے میں نے ناک کو صاف کرا اندر ڈال کے، تاکہ جو اندر میل کچیل ہو وہ باہر نکل آئے۔ اب نمبر آتا ہے منہ دھونے کا۔ 1 دفعہ منہ دھونا فرض ہے، اور 3 دفعہ چہرہ دھونا سنت ہے۔ سنت ہی اس طرح ہے، پیشانی سے لے کے ٹھوڈی تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ سنت ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کس طرح دھونا ہے۔ تو یہ ہمارا چہرہ ہو گیا 3 دفعہ۔ سنت ہے 3 دفعہ دھونا، 1 دفعہ دھونا فرض ہے پورے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے کوہنیوں، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ یہاں تک پورا، تاکہ یہ کوہنیوں سمیت، تینوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ ہے نا، کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا۔ دیکھیے کس طرح دھویا جاتا ہے۔ پہلے ہم دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح پانی چپڑ لیں گے، پھر پانی بہانے میں پہنچانے میں آسانی رہتی ہے، اس طرح۔ یہ میں نے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح پانی چپڑ لیا ہے۔ اب پانی پہنچانا آسان ہے، اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ذرا۔ اس طرح پانی پہنچایا جائے تاکہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ہمیں ہوتا کیا ہے، بے خیالی میں یہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے بعض دفعہ، اور جب سوکھی رہ جائے گی تو وضو مکمل نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوئی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا فرض کفایہ جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہوں۔ اور اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم ہمارے لیے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے پاکی کے قرآن کو نہیں چھویا جائے گا۔ تو ہمیں ثواب ملنے کے بجائے گناہ مل رہا ہے۔
تو دھیان دینا چاہیے، خاص طور سے سردیوں کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اکثر سوکھا رہ جاتا ہے، تو یہ جب ہم دونوں ہاتھوں پہ پہلے پانی چھپڑ لیں گے تو اس طرح پھر پانی پہنچانا وہاں تک کونیوں سمیت آسان ہوتا ہے، اور بعد میں پھر ہاتھ بھی وہاں تک پھیرا لیں گے۔ اب نمبر آتا ہے مسح کرنے کا، تو مسح کا کیا طریقہ ہے؟ اب مسح کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مسح کا طریقہ ہے اس طرح، یہ الگ ہے، شاید آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ طریقہ ہے مسح کا، اور ہمیں اس طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو پورے سر کا مسح کر لیتے ہیں، فرض بھی پورا ہو جائے گا، سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے اس طرح یہاں سے لے جائیں گے گدی تک، گردن تک، پھر جو ہمارا یہ حصہ بچا ہوا ہے نیچے کی ہتھیلی، ہم پیچھے سے اس طرح لے کر آئیں گے، ایسے دیکھ پا رہے ہیں آپ، اس طرح یہ ہمارا ہو گیا۔ ابھی ہمارے دو بچے ہوئے ہیں، ابھی ان سے مسح کرنا ہے کانوں کا، اس طرح یہ انگوٹھے کانوں کے پیچھے آ جائیں گے، اور جو شہادت کی انگلی ہے یہ کانوں کے اندر چلی جائیں گی۔ اب ہماری پیچھے کی ہتھیلی بچی ہوئی ہیں، یہ گردن کا مسح کر لینا ہے۔ گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، تو گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، جو بعض حضرات بتاتے ہیں، یہ کسی کہیں سے آپ نے سنا ہوگا تو بالکل غلط ہے۔ اب نمبر آتا ہے پاؤں دھونے کا، تو دونوں پاؤں گٹے تک دھونے چاہیے اچھی طرح۔ میں اس پہ پیر رکھ کے بتا رہا ہوں، معافی چاہوں گا کیونکہ اس میں پانی ہے، اگر کسی کو برا لگے تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ دکھانے کے لیے، دکھانے کی غرض سے کہ گٹوں تک اچھی طرح پاؤں دھوئیں گے۔ یہ دیکھیے ایک دفعہ پاؤں دھونا فرض ہے اور 3 دفعہ پاؤں کو دھونا سنت ہے، تو اچھی طرح دھو لیں گے پاؤں۔ تو ناظرین، ہمارا وضو مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے جو ویڈیو دیکھی ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، ہماری نظر میں نہ آئی ہو، اور آپ اس کو کیچ کر رہے ہوں، سمجھ پا رہے ہوں، تو ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہے۔ وضو مکمل ہونے کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے جس چیز کی نیت کی تھی وضو میں، وہ ہم اپنا کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز رہ گئی ہے، وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 آتا ہے مسح، جیسے بھی میں نے کر کے بتایا، پورے سر کا مسح سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔